السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مسرت عروج سے ملے گی اور اسے کہے گی کہ تم ادریس کے خلاف کیس ضرور کرو اور اس بار میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن عروج مسرت سے کہے گی کہ جس وقت مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی اس وقت تو آپ میرا ساتھ چھوڑ گئیں، اب تو مجھے کسی کے بھی ساتھ کی ضرورت نہیں بلکہ میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میں ادریس، شائستہ اور سلمان کے خلاف اکیلے ہی لڑ سکتی ہوں۔ مسرت عروج کی بات سن کر شرمندہ تو ہوگی اور کہے گی کہ بس میں ادریس کے جھوٹے وعدوں میں پھر سے آ گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میری سچی خیر خواہ تھی۔ لیکن ادریس پچھلے 14 سالوں سے مجھے دھوکہ ہی دیتا آیا ہے اور ایک دفعہ پھر اس نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے۔ عروج کہے گی کہ یہی تو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوششوں میں تھی، لیکن چلیں آپ کو دیر سے صحیح سمجھ تو آ گئی۔ عروج مسرت سے بہرحال خوش اخلاقی سے ہی پیش آئے گی اور اسے گھر سے بھی بہت اچھے طریقے سے رخصت کرے گی۔ مسرت کو بہت امبیرسمنٹ ہوگی کہ میں نے عروج کا کہا نہیں مانا، وہ بھی ادریس کی باتوں میں آ کر، اور اس سے بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ عروج سے ملاقات کے بعد مسرت سیدھی شائستہ کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی ادریس کو بلواؤ، مجھے اس سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ شائستہ تو غصے میں آ جائے گی مسرت کے اس طرح فرینکنیس سے ادریس کا نام لینے پر اور اسے کہے گی کہ میرے شوہر سے تمہارا کیا کام، جس پر مسرت کہے گی کہ وہ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی شوہر ہے۔ شائستہ سمجھے گی کہ شاید عروج کے ساتھ مل کر یہ عورت ایک دفعہ پھر سے مجھے پاگل بنانے آئی ہے، تو وہ اسے کہے گی کہ بس کر دو اب یہ ڈرامے اب مزید چلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن مسرت کہے گی کہ میں ڈرامے نہیں کر رہی بلکہ میں پورے ثبوت کے ساتھ آئی ہوں، تم ادریس کو بلاؤ، میں اس کے سامنے ہی تمہیں تمام ثبوت دکھاؤں گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ادریس ایٹ اے ٹائم دو عورتوں کو پاگل بناتا رہا، لیکن میں تو یہ بات سمجھ چکی ہوں، تم بھی جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ شائستہ کو مسرت کی یہ باتیں سن کر تھوڑا یقین تو آئے گا کہ اگر یہ ثبوتوں کی بات بھی کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سچی ہو، لیکن اسے ادریس پر اس لیے یقین ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب مسرت آئی تھی تو ادریس نے اس کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس عورت کو تو نہیں جانتا، اور یہ عورت بھی غائب ہو گئی تھی۔ اگر یہ سچی ہوتی تو اس وقت گھر سے غائب نہ ہوتی۔ اس لیے شائستہ سلمان اور ادریس کو بلوائے گی اور ادریس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مسرت کے سامنے لے جائے گی اور کہے گی بتاؤ کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس جس سے تم یہ ثابت کر سکو کہ ادریس تمہارا شوہر ہے۔ ادریس کو تو مسرت کو دیکھتے ساتھ ہی ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ کہیں یہ نکاح نامہ شائستہ اور سلمان کے سامنے دکھا ہی نہ دے۔ تو مسرت نکاح نامہ نکال کے شائستہ کے ہاتھ پہ رکھ دے گی اور کہے گی کہ یہ خود ہی دیکھ لو، میرا اور ادریس کا نکاح 14 سال پہلے ہوا تھا اور 14 سال سے یہ آدمی مجھے تو پاگل بنا ہی رہا ہے، ساتھ کے ساتھ تمہیں بھی پاگل بنا رہا ہے۔ لیکن اس آدمی نے 14 سال سے نہ مجھے اپنا نام دیا نہ ہی اپنے بیٹے کو، بلکہ 14 سال سے میرے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہا ہے کہ بہت جلد میں سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ لیکن اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ آدمی محض دھوکہ اور فریب ہے، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کے خلاف انتہائی قدم اٹھاؤں گی۔ شائستہ تو نکاح نامہ جب دیکھے گی اور اس پر درج تاریخ دیکھے گی نکاح کی تو بہت زیادہ حیران ہو جائے گی۔ سلمان بھی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوگا۔ شائستہ سوچے گی کہ میں ادریس کو کیا سمجھتی تھی اور یہ آدمی کیا نکلا، اتنا بڑا فراڈ۔ اور مسرت کہے گی کہ اب میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں کورٹ میں جاؤں گی اور اس آدمی پر کیس کروں گی۔ ادریس تو مسرت کی بات سن کر پھر سے گھبرا جائے گا اور کہے گا کہ تم مجھے کورٹ لے کر جاؤ گی؟ تو مسرت کہے گی کہ بالکل، تم نے میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا، میرے پاس اب یہی آخری راستہ ہے۔ اور اسے کہے گی کہ میں تمہارے اوپر فراڈ کا کیس کروں گی اور تم سے خلا لوں گی، کیونکہ تمہارے جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ تو میں بالکل بھی زندگی گزارنا پسند نہیں کروں گی۔ البتہ تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس ہی چھوڑ کے جاؤں گی تاکہ کم سے کم اسے تو باپ کا نام مل سکے۔ سلمان تو حیران رہ جائے گا کہ ادریس کا ایک اور بیٹا بھی ہے، یعنی کہ میرا ایک سوتیلا بھائی۔ وہ تو بے یقینی کے عالم میں ادریس کو دیکھے گا اور ادریس مسرت کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھے گا کہ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، مزید کوئی راز مت کھولنا۔ لیکن مسرت چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ادریس کا ایک ایک راز کھول کر شائستہ اور سلمان کے سامنے رکھ دے گی تاکہ وہ بھی اس کا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔
سلمان ادریس کی طرف دیکھے گا اور پوچھے گا کہ کیا یہ سب سچ کہہ رہی ہے؟ تو ادریس کو تو سانپ سونگھ جائے گا اور وہ نگاہیں جھکا لے گا شرمندگی کے مارے، جس سے سلمان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہی یہ عورت جو کچھ ادریس کے خلاف کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ شائستہ کو یاد آئے گا کہ پچھلی بار بھی جب یہ عورت آئی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں ادریس کی سیکنڈ وائف ہوں، لیکن ادریس نے اسے جھوٹا بنا کر گھر سے ہی غائب کر دیا اور شائستہ اسی عورت کو غلط سمجھتی رہی اور برا بھلا کہتی رہی، تو وہ ادریس سے کہے گی کہ اصل میں جھوٹی یہ عورت نہیں، جھوٹے آپ تھے اور میں اسی کو برا کہتی رہی۔ ادریس شائستہ کی باتیں سن کر کہے گا کہ شائستہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے اور مجھے پتہ ہے تمہیں اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل وہ شاید معافی بھی نہ مانگتا، لیکن اسے پتہ ہے کہ جب تک عروج کی تمام جائیداد اس کے نام نہیں ہو جاتی تب تک اسے شائستہ اور سلمان کا ساتھ چاہیے ہوگا، اسی لیے وہ شائستہ کو ایک دفعہ پھر سے پاگل بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن شائستہ صاف طور پہ کہہ دے گی کہ آپ کے جیسے جھوٹے اور مکار آدمی کو میں معاف نہیں کر سکتی جو ایٹ اے ٹائم دو عورتوں کو پاگل بناتا رہا، اور میں اسے اتنا اچھا انسان سمجھتی رہی۔ اب عروج کی جب شائستہ سے بات ہوگی تو شائستہ تو عروج پر بھی اپنا غصہ نکالے گی اور کہے گی کہ تمہیں سمجھنے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ عروج ہنس کر کہے گی کہ مجھے نہیں، اپنے شوہر کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی، جسے آپ ساری زندگی اپنا سمجھتی رہیں وہ تو 14 سال پہلے ہی مسرت آنٹی کے ہو چکے تھے، جس پر شائستہ کو تو شدید غصہ آ جائے گا، لیکن وہ یہ بھی سوچے گی کہ کہہ تو عروج ٹھیک رہی ہے، بلکہ عروج نے تو لاسٹ ٹائم بھی شائستہ سے کہا تھا کہ آپ ادریس انکل پر ٹرسٹ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، جس دن آپ کی آنکھیں کھلیں گی نا اس دن آپ بہت پچھتائیں گی۔ لیکن چونکہ شائستہ کو ابھی بھی عروج سے نفرت ہے تو وہ غصے کے عالم میں اسے ہی چپ کرا دے گی اور کہے گی کہ جسٹ شٹ اپ، لیکن عروج ہنستے ہوئے کہے گی کہ حوصلہ رکھیں تائی جان، ابھی تو یہ گیم شروع ہوا ہے۔ اب مہرین تو اس سب کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے گی اور اسے یہ ڈر ہے کہ ادریس کا راز کھلا ہے تو کہیں وہ پھر سے عروج کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اسے تو یہی لگے گا کہ یہ سب راز عروج نے کھولا ہے۔ اس لیے وہ عروج سے کہے گی کہ کیا تم اپنی جاب چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ جب تم گھر سے باہر جاتی ہو تو مجھے عجیب عجیب سے وہم آتے ہیں۔ لیکن عروج مہرین کو سمجھائے گی کہ مسائل کی وجہ سے کام چھوڑ دینے سے زندگی نہیں گزرتی، بلکہ مسائل کے حل کے لیے مسلسل فائٹ کرنی پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر آپ کو آپ کا حق آرام سے نہ ملے تو پھر آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ مہرین کہے گی کہ جس حق کی تم بات کر رہی ہو اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن عروج کہے گی مشکل ضرور ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ لیکن مہرین ابھی بھی خوف زدہ ہی ہے، وہ کہے گی کہ عروج ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، لیکن عروج اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جب ہم خود کو کمزور شو کراتے ہیں تو ہم خود ہی دشمن کو مضبوط بننے کا موقع دیتے ہیں۔ مہرین سمجھ جائے گی کہ عروج اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، تو وہ اسے دعائیں دے گی کہ اللہ کرے جو تم چاہتی ہو اس میں تم کامیاب بھی ہو جاؤ۔ تو جب اب عروج نے ٹھان لی ہے کہ ہر صورت سلمان ادریس شائستہ کو سبق سکھانا ہے، تو یقیناً اب عروج ان تینوں کو سزا دلوا کے اپنی پراپرٹی اور کاروبار واپس لینے میں کامیاب ہو سکے گی۔ لیکن کس طرح سے یہ سب ہوگا یہ ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔